اچھا، ویٹو پلس جو ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک ہے ملٹی وٹامن اور ایک ہے ملٹی منرلس. ٹھیک ہے، اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل ہے وٹامنس. سو وٹامنس بھی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ ہے وٹامن اے. سو وٹامن اے کیا ہے؟ یہ اسکن کے لیے، ویژن کے لیے، مسلز کے لیے، اور ایک میوکس لیئر ہوتا ہے سیلز میں اس کے میمبرین کے لیے، اور بونز اور ٹوتھ جو ہے اس کی گروتھ کے لیے اور امیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وٹامن ڈی. سو وٹامن ڈی جو ہے وہ پراپر ایبزرپشن آف کیلشیم کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو کہ بونز میں سٹور ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے وٹامن ای. تو وٹامن ای ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سبسٹینس ہے جو کہ ہیومن باڈی میں آلریڈی پائے جاتے ہیں، جو کہ سیلز کو توڑنے کے لیے، جو سیلز توڑے جاتے ہیں اس کو روکتے ہیں. وہ ایک سیل ڈیمیج انہیبیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وٹامن سی. سو وہ پروٹین میٹابولزم کے لیے، میٹابولزم کی چیز ہے. یہ کیمیکل ریئیکشن ہے جو کہ فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. سو وٹامن سی جو ہے وہ پروٹین میٹابولزم کے لیے، امیون سسٹم کے لیے، اور اسپیشلی آئرن ابزارپشن کے لیے وٹامن سی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وٹامن بی، جو کہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وٹامن بی ون ہے. بی ون ایک انزائم ہے، مطلب پارٹ آف انزائم ہے، اور انرجی میٹابولزم کے لیے اور نروس فنکشنز کے لیے ضروری ہوتا ہے. ان کے امپرومنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد بی ٹو ہے. سو بی ٹو ویژن کے لیے، اسکن کے لیے، اور اس کے لیے امیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بی تھری. وٹامن بی تھری نرو سسٹم کے لیے، ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے، اور امیون سسٹم کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بی فائیو ہے. بی فائیو جو ہے وہ انرجی میٹابولزم کے لیے ضروری ہوتا ہے. بی سکس جو ہے وہ پروٹین میٹابولزم کے لیے اور ریڈ بلڈ سیل میکنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ وٹامن بی کا لاسٹ جو ہے بی ٹویلو ہے. بی ٹویلو نیو سیل کے لیے، یعنی نیو سیل جنریشن کے لیے، میکنگ نیو سیل اور نرو سسٹم کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے. یہ ہو گئے وٹامنس. اس کے بعد منرلس کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ایک جو ہے بایوٹین ہے، وہ بھی ایک وٹامن ہے، بی سیون. وہ بھی انرجی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے اور پارٹس آف مینی انزائم ہیں، یعنی بہت سارے انزائم کے لیے بہت سارے انزائم کا وہ حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہم منرلس کے لیے. تو منرل میں فرسٹ آف آل جو ہے کیلشیم کاربونیٹ ہے. کیلشیم کاربونیٹ جو ہیں وہ ہیلتھی بونز کے لیے، ٹتس کے لیے، اور مسلز ریلیکس کے لیے، اور مسل کنٹریکٹ کے لیے، یعنی مسل کا جو بونز کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ جس رشتے سے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی کیلشیم کا ہی کام ہے. امپرومنٹ آف نرو سسٹم، بلڈ کلاٹنگ، اس کے علاوہ بی پی ریگولیشن اور امیون سسٹم کے لیے کیلشیم جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے آئرن بیس گلائسینیٹ. ایک تو آئرن ہے، دوسرا بیس گلائسینیٹ. بیس گلائسینیٹ کا مطلب ہے، بیس مطلب 2، اور گلائسینیٹ جو ہے وہ پروٹین ہے، یعنی وہ آئرن جس میں 2 پروٹین شامل ہوں. سو آئرن جو ہے ایک مالیکیول ہے جس کا نام ہے ہیموگلوبینز. ٹھیک ہے، آر بی سی میں فاؤنڈ ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل میں، اور اس کا کام ہے آکسیجن کو کیری کرنا باڈی میں. ٹھیک ہے، انرجی میٹابولزم کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے زنک. زنک بہت ہی اہم ایک منرل ہے، پارٹ آف مینی انزائم.
اور اس کے علاوہ پروٹین اور جینیٹک مٹیریل کے بنانے کے لیے یہ بہت زبردست ہوتا ہے، اس کا بہت اہم رول ہے اس میں، اور ٹیسٹ پرسیپشن کے لیے، اور اس کے علاوہ زخم کا جو ہیلنگ ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، فیٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، اور سپرم پروڈکشن کے لیے، نارمل گروتھ کے لیے، اور سیکسول میچوریشن کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سکن ہیلتھ میں اور امیون سسٹم میں بھی زنک کا بہت بڑا رول ہے۔ نیکسٹ ہے اس میں آیوڈین۔ سو آیوڈین تھائرائیڈ ہارمونز میں پائے جاتے ہیں، جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے گروتھ ڈیولپمنٹ کو اور میٹابولزم کو، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے کاپر۔ کاپر بھی ایک پارٹ آف انزائم ہے اور آئرن میٹابولزم کے لیے چاہیے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم ہے۔ سو میگنیشیم بھی پارٹ آف انزائم ہے، اور انزائم جو ہوتے ہیں وہ پورے باڈی میں پائے جاتے ہیں، سیلز کو ٹیشو میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ انزائم پائے جاتے ہیں باڈی میں، جو کہ اس کو سیلز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہیومن باڈی میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے سیلینیم۔ سیلینیم اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ چیز جو سیل کو ڈیمیج کرنے سے بچاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوانزائم ہے جس کو ہم CQ10 بھی کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا اہم رول ہے ہیومن باڈی میں۔ وہ جو ہے پورے ہیومن جو ہیلتھ ہے اس کو امپرومنٹ کے لیے CQ10 بہت اہم ہے۔ ہارٹ ہیلتھ کے لیے، بلڈ پریشر ریگولیشن کے لیے، کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے، مائیگرین کے لیے، میل انفرٹیلٹی، بلکہ فیمیل انفرٹیلٹی میں بھی کام کرتا ہے، سکن ینگنیس میں، ڈائبٹیز میں، اور اسپیشلی جو اہم چیز ہے پروٹیکشن آف لنگس کے لیے CQ10 جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو لاسٹ ایک ہے جنسنگ کے نام سے، جنسنگ اور آل ہیومن باڈی کی جو امیون سسٹم ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے بہت بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹریس اور اس کے ڈیزیز، سٹریس کے بعد جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے جنسنگ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ ڈائبٹیز کے لیے، میل ایرکٹائل ڈسفنکشن کے لیے جنسنگ کا اہم رول ہے۔ گرین ٹی ایکسٹریکٹ ہیلاسٹون، وہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہارٹ، لیور، برین، سکن اور کینسر کے جو خطرات ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ ویٹ لاس میں بہت اہم رول ہے اس کا، اور لو بلڈ شوگر کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ سو یہ وائٹو پلس میں پائے جانے والے ملٹی وٹامنز اور ملٹی منرلز کی کچھ ڈیٹیل ہیں۔ یقین میں نے کہ وائٹو پلس جو ہے